بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 24۔ قافلہ صبر و تسلیم استقامت کا سفر شام اور دیر راہب کا واقعہ۔ سبت جوزی کا بیان ہے کہ جب سرے شہداء کو لے کر یہ روانہ ہوئے تو ہر منزل پر جہاں یہ پڑاؤ ڈالتے سر مبارک کو صندوق سے نکالتے اور نیزوں پر بلند کر کے سو جاتے، اور ان میں سے کچھ جاگ کر ان سروں کی حفاظت کرتے۔ جب صبح ہوتی تو دوبارہ اسے صندوق میں ڈالتے اور چل پڑتے۔ اسی طرح یہ چلتے چلتے ایک راہب کے گرجا گھر کے پاس جا پہنچے۔ حسب عادت انہوں نے سر مبارک کو صندوق سے نکالا اور نیزے پر بلند کر دیا، اور کچھ نے حسب معمول چوکیداری کرنی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے سر مبارک سید الشہداء علیہ السلام کو جس نیزے پر بلند کر رکھا تھا اسے راہب کی گرجا گھر کی عمارت سے ٹیک لگا کر رکھا گیا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ نصف شب کو راہب نے سر اقدس کے قریب ایک نور کو دیکھا جو زمین سے آسمان تک روشن تھا، تو راہب باہر نکل کر ان کے پاس آیا اور پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم ابن زیاد لعین کے سپاہی ہیں۔ تو راہب بولا، یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ سر حسین بن ابن علی اور ابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو راہب نے کہا، یعنی یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ تو کہنے لگے، ہاں۔ پس راہب بولا، تم بہت ہی بدکار امت ہو۔ اگر مسیح کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ پھر راہب نے ان سے کہا، کیا تم مجھ سے ایک سودا کرتے ہو؟ تو ان ملعونوں نے پوچھا، کیسا سودا؟ تو راہب نے کہا، میرے پاس 10,000 دینار ہیں، تم یہ سر کچھ دیر کے لیے مجھے دے دو۔ صبح ہوتے ہی مجھ سے رقم بھی لے لو اور یہ سر بھی مجھ سے لے لینا۔ 10,000 دینار کی ایک بہت بڑی حیثیت تھی، کیونکہ ان ظالموں نے تو چند سکوں کے لیے پورے دین تک کا سودا کر لیا تھا۔ ایسے میں ایک راہب کا 10,000 دینار دے کر چند لمحوں کے لیے سر مبارک کو اپنے پاس رکھوانے کی خواہش ان کی جانب سے مالی جہاد کے مترادف تھا، جو ایسے شخص نے کیا جو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا۔ ان ملعونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور راہب سے کہا، کوئی حرج نہیں، تم یہ سر لے لو اور ہمیں رقم دے دو۔ راہب سر مقدس کو اپنے ہمراہ لے گیا، اسے عزت و احترام سے دھویا اور خوشبو سے معطر کیا، پھر سامنے رکھ کر گریے میں مصروف ہو گیا، اور صبح ہوئی تو سر اقدس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے سر مقدس، مجھے اپنے نفس کے سوا اور کسی شے پر اختیار نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ کے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہوں۔ یہ کہہ کر سر اقدس کو ان کے حوالے کیا اور گرجا گھر سے نکل کر اہل بیت کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ سامعین کرام، ابن حشام لکھتے ہیں کہ جب یہ ملعون دمشق کے نزدیک پہنچے تو کہنے لگے، لاؤ ہم اس رقم کو آپس میں تقسیم کر لیں جو راہب سے ہم نے لیا تھا۔ پس جب انہوں نے دینار کی تھیلی کھولی تو دیناروں کا ایک رخ پتھر کی شکل کا بن چکا تھا،
جبکہ دوسرا رخ دینار کا ہی تھا، جس کے ایک رخ پر یہ آیت کندہ پائی گئی: ظالم یہ نہیں گمان کرتے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کے اعمال سے غافل ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ جبکہ دوسرے رخ پر یہ آیت لکھی تھی، سورہ الشعراء آیت نمبر 227۔ ان قریب ظالموں کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح جہنم میں الٹ پلٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے خوف ان کے جسموں میں دوڑ گیا، پھر انہوں نے یہ دینار ایک نہر میں پھینک دیے۔ راہب کا جو واقعہ بعض لوگ ذاکرین سے سنتے ہیں، ان کا کوئی ذکر مقتل کی معتبر کتب میں نہیں ہے۔ یہاں جس قصے کا ذکر کیا گیا ہے یہی وہ قصہ ہے جو کہ معتبر کتب میں موجود ہے۔ سید ابن طاؤس روایت کرتے ہیں، ابن لہیہ کہتا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور دعا کی: اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے کہا: اے شخص اللہ سے ڈرو، ایسی بات اس مقام پر نہیں کہتے، کیونکہ اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ تمہیں بخش دے گا اگر تم استغفار کرو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس شخص نے مجھ سے کہا: میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں اپنا قصہ سناؤں۔ پھر وہ کہنے لگا: میں ان 50 افراد میں سے ایک تھا جو سر حسین علیہ السلام کو یزید کے پاس لے جانے پر مامور تھے۔ جب رات ہوتی تو ہم پڑاؤ ڈالتے اور سر مبارک کو صندوق میں رکھ کر شراب پیتے۔ بس ایک رات کیا ہوا، میرے دوستوں نے خوب شراب پی اور مدہوش ہو کر سو گئے، اور جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو میں نے دیکھا کہ بجلی سی چمکنے لگی اور میں نے کڑک کی گرجدار آواز سنی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور آسمان سے آدم و نوح، ابراہیم و اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں، اور ان کے ہمراہ جبرائیل امین اور ملائکہ کی ایک فوج ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام اس صندوق کے قریب آئے جس میں سر حسین علیہ السلام رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے سر کو نکال کر اپنے سینے سے لگایا، پھر بوسہ دیا۔ اسی طرح تمام انبیاء نے بھی فردن فردن ایسا کیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس تشریف لا کر گریہ کرنے لگے۔ تمام انبیاء نے رسول اللہ کو تسلی دی اور پرسہ دینا شروع کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے آپ کی امت کے متعلق آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کہیں تو ان پر یہ زمین اسی طرح الٹ دوں جس طرح میں نے قوم لوط پر زمین کو الٹ دیا تھا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل، نہیں، میں ابھی ایسا نہیں چاہتا، بلکہ میں روز قیامت ان لوگوں سے اللہ کی شکایت کروں گا۔ پھر فرشتے ہماری طرف قتل کی نیت سے بڑھنے لگے تو میں پکار اٹھا: اے اللہ کے رسول، الامان، الامان، آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دھتکار دیا اور فرمایا: جاؤ، اللہ تمہیں معاف نہ کرے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔